آپ مجھے لیجئے، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے حضور کا درد جنت جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ میں اپنے اعمال سے جنت جاؤں گا، ہے نا؟ میرے پیارے، میرے عزیز، میرے دوست، نہیں تمہیں علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تمہیں پتہ نہیں ہے، اور تم اس لیے سمجھتے ہو کہ تم جو جانتے ہو یہی سہج ہے، یہی سہل ہے۔ اللہ کے نبی کی دنیا میں وہ چیز کو سمجھ لیا کرو جو سلف کے اندر تھا، وہی چیز کو پکڑا کرو جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، وہ چین تمہیں اللہ کے نبی تک پہنچانے والا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے نبی سے نسبت جوڑنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بس یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں بخاری جیسا نماز پڑھتا ہوں۔ آج ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ہیں بولتے ہیں کہ بخاری میں اس طرح سے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، بس یہ بخاری والے نماز میں لے کے خوش ہے۔ منافقین مدینہ بھی بخاری والا نماز پڑھتا تھا، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تم بد نصیب ہو کہ تم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ حق کیا ہے۔ منافق بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو مکہ کے، یہ تو مدینہ کے تو انصار لوگ بیوقوف ہیں کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے۔ آج آپ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھی بعض لوگ کہتا ہے ارے پیر صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پیر صاحب جنت لے جائے گا، ارے نبی کے نام میں میلاد کرتا ہے، نبی کے نام میں میلاد بدعت ہے۔ یہی بات منافقین بھی کہتے تھے۔ ذرا تو پڑھ لیا کرو کہ اخلاق کیریکٹر آف منافقین، کیریکٹر آف ہپوکریٹ، ان کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کی زندگی ان سے ملا ہوا ہے۔ ارے نسبت اگر جوڑ لیا جائے، کتا سمجھتے ہیں نا اچھی چیز ہے، کتے کو گود میں لے کے نماز مسجد جاؤ گے کوئی جائے گا؟ کتا دیکھ کر تم دور کرتے ہیں ناپاک ہے، نجس ہے، نکالو۔ یہ کتا صرف نسبت کی وجہ سے جنت چلا جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، کیسے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اور یہ قرآن میں آ گیا نا، ورنہ یہ اس کو اگر حدیث میں آتا تو اس کو بھی کہتا کہ جعل حدیث ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بیٹھا رہا، ایک جامعہ اسلامیہ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کے لڑکے سے میرا تعلق کافی اچھا تھا، تو میں بیٹھے رہا تو میں کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اپنے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے، ہمارے نبی اپنے امت کے اہل کبائر کو، یعنی زانی جو زنا کر چکا ہے، وہ شرابی جس نے شراب پی چکا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے، ہمارے نبی ان کو قیامت کے دن جنت لے جائے گا۔ اور یہ بندہ کھڑے کھڑے کہنے لگا یہ جعل حدیث ہے، اور ہم تب جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھے، کیوں؟ اور یہ جعل حدیث ہے۔ اچھا چلو حرم میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ ٹیکسی لیا، 2 ریال تک پیسہ، 2 ریال لیتے تھے یونیورسٹی کے دروازے سے ٹیکسی سے حرم میں پہنچا دیتے۔ حرم میں پہنچ گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے بولا چلو چلتے ہیں، اور پیدل کے اللہ کے نبی کے سلام، مزار میں جو سلام دینے کی جگہ ہے وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے اے ایمان والے سن لو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا قول ہے سلام دینے آ رہے ہو اے میرے امت، سلام دینے آ رہے ہو، میرے اندر سلام دینے سے پہلے یہ خوشخبری لے لو، الشفاعت لامتی، میرا شفاعت، میرا سفارش، میں اپنے امت کے اہل قبائل، میرے اہل قبائل جو امت ہے، جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے امت ہیں، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے یہ خوشخبری لے لے، میں رسول اللہ قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا باعث بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں آپ پڑے ہو گئے، میں اپنے عقیدہ، میرے عزیز، میرے دوست، میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا، بس یہ سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوں کہ ہمارے زندگی میں نسبت ختم ہو چکا ہے اور ہم پریشان ہیں۔
ہمارے لیے جو ضروری ہے یہ سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے لوگوں سے جوڑ لیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہے۔ جس دن تم یہ کہو گے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا کہ شیطان کے کنٹرول پہ تم آ گئے ہو، کیونکہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ اکیلا رہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور رہا اللہ والوں کو سمجھنا، اللہ والوں کو سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، نہیں صرف سن لینے سے اللہ والوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اللہ کے پیارے بندے، تذکرۃ الاولیاء کے مصنف، تاجر تھے، بزنس مین تھے، زیارت کا انتظار کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے عطر بیچ رہے ہیں، بہت بڑا کاؤنٹر ہے، لوگ آ رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہے ہیں، تو ایک بندہ فقیر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بابا۔ فرید الدین عطار بزنس مین، بڑا بزنس، بڑے بڑے تاجر، بگ بزنس مین، فقیر مانگ رہا ہے اتنا، ایک کاؤنٹر خریدار آ رہا ہے، پارٹی آ رہا ہے، دے رہے ہیں، تو یہ بندہ کئی وقت بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ اچانک کچھ جواب نہیں ملا تو یہ فقیر کہنے لگا، اللہ دنیا سے اتنا لگاؤ، دنیا سے اتنا لگاؤ، موت آ جائے تو کیسے مرو گے؟ فقیر کا یہ بات جب ہوش میں آ گیا، کان کے اندر آیا، اچھا بزنس مین نا، یہ زبان تو بزنس مین لوگوں کا زیادہ چلتا ہے نا۔ فقیر تم جیسے مرو گے میں بھی ویسے ہی مروں گا۔ فرید الدین عطار کا جواب، فقیر کہا اچھا یہ بات ہے تو لو۔ وہی دکان کے سامنے ایک چادر بچھایا، سو گیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے بس خاموش ہو گیا۔ اب توجہ گیا، اپنے سٹاف کو بھیجا، دیکھو ذرا، اپنے ملازم کو کہا کہ دیکھو ذرا یہ کیا ہو گیا، فقیر خاموش کیسے ہو گیا؟ آیا، اٹھو بیٹھو، اٹھو، کوئی آواز نہیں ہے، فقیر پڑا ہوا ہے، اٹھو۔ ملازم کہنے لگا کہ مالک یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو چلا گیا، مر گیا۔ فرید الدین عطار بڑے بزنس مین اب پریشان ہو گئے، اپنے اندر سے اب سوال آیا، فرید الدین اب تو مر کے دکھا، تو ابھی کہتا تھا نا کہ تم جیسے مرو گے ویسے ہی مروں گا، یہ تو مر گیا، تو مر، ختم، کیسے چلے گا، کیا ہو گیا؟ لوگوں کو بلایا، اپنے بھائی کو، اپنے سارے وارث کو بلا کے بولے کہ یہ سارے تجارت معاملہ تم لے لو۔ کیا تھا اس فقیر کا؟ کہا کہ مروں گا اور مر گیا۔ ہمیں تو معلوم ہے موت تو اللہ کے ہاتھ پہ ہے، یہ کہا کہ مروں گا اور مر گیا، کیسے مرا؟ تم کہتے ہو کہ حیات اللہ کے ہاتھ پہ ہے، موت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، نہیں، تم نے کبھی یہ کہا نہیں کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دے کہ اللہ کے زمین پہ ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کے فرض عبادت کے علاوہ وہ سنت عبادت اور نفل عبادت اتنا کرتے رہتے ہیں، نفل عبادت اتنا زیادہ کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے زبان سے جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بندہ کا ہو جاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ بندہ کیا کرے گا؟ تم کہتے ہو کہ بندہ کیا کرے گا؟ صرف اللہ کے زبان وہ بندہ نہیں ہے، وہ بندہ اللہ کے زبان بن جاتا ہے، اللہ کا آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کا پیر بن جاتا ہے۔ اب تم کہو کہ کیا اللہ کا کیسے ہاتھ، اللہ کا کیسے پیر؟ سنو، یہی کہنا ہے کہ بندہ جو کرتا ہے، بندہ جو کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ بندہ تو نے کہا تو میں نے مان لیا۔ اس لیے نسبت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ والے کی زندگی کے صحبت میں جانا ضروری ہے۔ نہیں، صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، صرف پڑھ لیتے ہو تو اگر صرف پڑھنے سے تمہیں دین سمجھ میں آ جاتا تو اللہ کا ضرورت نہیں تھا کہ اپنے وارث کو، نبی کو چھوڑ کے جانا۔ وارث اس لیے ہی رہتے ہیں کیونکہ راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ فرید الدین عطار کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے میزان سمجھتے ہیں جس کو کہتا ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، فرید الدین عطار نکل گئے، اللہ والے کی نسبت میں گئے، اللہ والے کی خدمت میں گئے، ڈھونڈتے رہے، دنیا میں گھومتے رہے، بڑے بڑے بزرگ، کہیں سنا کہ اللہ کے لوگ نیک آدمی ہیں، وہ بندہ پہنچ جاتے تھے وہاں پہ، حضرت آپ کے نزدیک آیا ہوں کچھ لینے کے لیے، ذرا کچھ دے دیں۔ اللہ والے لوگ
جو ہدایت کرتے تھے، جو کہتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، اور ان کے بارے میں زندگی کو، ان کی زندگی کو لکھ کے رکھتے تھے، اور یہ کتاب بن گیا، اور چلتے چلتے یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء نام سے مشہور ہو گیا۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے میزان پہ، اپنے داڑھی پلہ جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں، اپنے میزان پہ اللہ والوں کو مت تولو، اللہ والوں کو اپنے میزان پہ مت تولو۔ یہ سامنے مودی دکان ہے نا، کتنا کلو کا میزان ہے، کتنا کلو داڑھی پلہ؟ 10 کلو۔ اس میں اگر میں آ کے کہوں کہ بھائی مجھے 100 کلو چاول ذرا نام دو، نہ پائیے گا؟ فرید الدین عطار سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے میزان پہ اللہ والوں کو مت تولو۔ اگر خود کیا ہو یہ سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ والے کے میزان پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ والے کے میزان، یہ بڑا گوڈاؤن ہے، یہاں بڑا گودام ہے جہاں پہ 100 کلو 500 کلو کا چاول کا بوریا اٹھایا جاتا ہے، وہاں جا کے اس میزان کے اندر 100 گرام کا ایک سامان رکھ دو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ میزان برابر بنے گا؟ ادھر کچھ بھی نہیں رکھنا ہے، بس ایک 50 گرام کا ایک چاول کا بوری رکھ دو، یہ اٹھے گا اوپر؟ نہیں۔ تو یہ ہمارا اوقات ہے، اللہ والے کے نزدیک یہ ہمارا اوقات، ان کے میزان پہ وہ ہمیں تولتے ہی نہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ والے سے کیا ملے گا۔ سیدنا صادق رحمت اللہ علیہ دمشق کے بہت بڑے بزرگ رہے، بہت زیادہ عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے کافی بڑے تھے۔ تو ایک آدمی اللہ والے کا صحبت میں، ایک عالم، بہت بڑا عالم، علم حاصل ہو گیا لیکن نہیں، اللہ کو مل نہیں رہا ہے، حدیث تو پڑھ رہا ہوں دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہوں لیکن زبان سے تو نکل رہی ہے لیکن اندر اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا کروں کیا کروں؟ کسی نے بتایا کہ کسی اللہ والے کے صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتے 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 ملا ہی نہیں، آخر میں ایک اللہ والے مل گئے، حضرت مل گئے۔ اچھا، یہ اللہ والے لوگ کے قریب آ گیا اور دیکھنا شروع کر دیا کیا ہے اس کے اندر، اور دیکھا کہ بندہ تو پورا کے پورا سادہ ہے، بندہ تو بس سنت کی زندگی گزارتا ہے، بندہ تو اللہ کے نیک بات لوگوں سے تک پہنچاتا ہے۔ کئی مہینے کے بعد آیا، حضرت میں آپ کے قریب آیا ہوں، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم سے مرید مت بنو، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو مرید بناؤں، کیونکہ آپ بڑے عالم ہو، آپ بڑے عالم ہو، آپ کے اندر علم ہے، اور میں عام آدمی ہوں، میں بس کچھ کام کروں گا، آپ عالم ہو اور آپ مجھے ٹوکنا شروع کر دو، آپ مجھے روکو گے، حضرت یہ تو قرآن پہ نہیں ہے، حضرت یہ تو حدیث پہ نہیں ہے، پھر میرے لیے آپ الجھن کے وجہ بن جاؤ گے۔ دارالعلوم دیوبند کے اور ایک بزرگ، کیسے یہ الجھن کیسے ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم فتوا دیتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں ہے نا کچھ لوگ اللہ والے کے بارے میں بڑے بڑے فتوا دینا، ان کے اوقات ہی ہے کیا، بس ان کو لگتا ہے مائک مل گیا تو کچھ بول دو۔ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، گنگو کے دیوبند کے بڑے بزرگ، بڑے پیر تھے، اور ان کے جو خانقاہ ہے، ان کے خانقاہ میں سما جانتے ہیں آپ لوگ؟ سما ایک نہیں، قوالی نہیں ہے، قوالی حرام ہے، بالکل حرام ہے، بات سمجھ لیجئے، یہی مسلمان کو ختم کر دے گا۔ شما ایک طرف کے ایک ڈھول جیسا ہے، ایک ہی طرف ایک آواز نکلتا ہے، اور غزل کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے سامنے حمد پڑھا جاتا ہے، اللہ کے ذات میں یہ ہے۔ اسلام میں کئی جگہ اس کو کہا گیا کہ یہ جائز ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے زیادہ تر عالم پرہیز کرنے کے لیے، کیونکہ یہی شمع سے آپ کا قوالی نکل گیا، اور قوالی سے کیا نکلا؟ گان، ہندی گان، منگلا گان، گان کے نگل کے خواجہ پیا کا غزل چل رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں، دین میں غلو مت کرو، ہمیں کسی کے مخالف بننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو حق ہے اس کو سمجھو۔ حضرت عبد القادر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں سما بجتی تھی،
حضرت بیٹھے بیٹھے سنتے تھے اللہ کے نبی کے عشق میں جھوم جاتے تھے، اور ایک دن جھومتے رہے، لوگ بھی جھومتے رہا، ایک لوگ ایسے خدا کے قریب میں ایک کنواں تھا، کنواں کے اندر گر گئے۔ یو پی کی طرف کے کنواں دیکھنا ہے، لیکن بس چھوٹا سا، لوگ کودا اور کنویں کے اندر گئے، مرید آ گیا، حضرت ایک مرید کود کے جذبات کے اندر کنویں کے اندر گر گیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت کا کہا ہے کہ چھوڑ دو، اگر اس کے رسول میں گرا ہوگا تو پھر واپس بھی آ جائے گا۔ یہ دیوبند کے عالم کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہمارے بھائی اگر کوئی دیوبندی ہو ذرا پڑھ لو۔ مجھے کسی کو، میں ہر وقت کہتا ہوں کہ کوئی غلط نہیں ہے، لوگ کچھ غلط ہیں، کچھ عالم غلط ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں، اگر آپ دیوبندی ہو ٹھیک ہے، اگر آپ بریلی ہو ٹھیک ہے، اگر آپ اہل حدیث ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کنیکشن اگر نہیں رہا تو پھر کوئی معنی نہیں ہے۔ بہت زیادہ فارچونر گاڑی ہے میرے پاس، فویل نہیں ہے، اور ایک بندہ آلٹو گاڑی لے کے تیل میں ٹنکی میں تیل بھرا کے لے کے نکل گیا، وہ جنت پہنچے گا؟ اس کو جانا ہے بازار میں، وہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہ مثال اسی طرح کے ہے، یہ مثال اس طرح کا ہے۔ آپ تو فارچونر گاڑی لے چکے ہو، لیکن آپ کے اندر تیل نہیں ہے، آپ چلا نہیں پاؤ گے، آپ چلا نہیں پاؤ گے، اور باس ویل تو بہت کم ہے، گاڑی تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر فویل بھرا ہوا ہے، تو آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ غلط عقیدہ ہے، وہ غلط عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت کہنے لگے کسی دیوبند کے لوگ یہ اس کا ذکر تذکرہ نہیں کرتا، زیادہ تر دیوبند کے لوگ کبھی یہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے، اور دیگر کسی بھی سلسلے کے لوگ یہ دیوبند کے بڑے عالم اس طرح کے تھے، یہ بھی ان کو نہیں ہے، وہ تو صرف ڈھونڈتے رہتے ہیں، ارے وہ کون سا کیا بتایا، اس میں کافر فتویٰ ہے، یہ کافر فتویٰ سناتے رہو۔ اب بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہم دوسرے کے غلطیاں بتانا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے خوبی کو نہیں بتانا پسند کرتے ہیں۔ عبد القادر گنگوہی کہہ رہے ہیں، بیٹا میں تو اگر اس کے رسول سے گرا ہوگا تو واپس آ جائے گا، سما بجاتے رہیے، اور سما بجنے لگا، اور کتاب میں آیا کہ وہ کنویں کے پانی اوپر آنا شروع ہوا، کنویں کے پانی اوپر آنا شروع ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ کنویں کے اندر سے وہ بندہ اچھل کے پھر باہر آ گیا۔ ذرا زور سے بولیے۔ یہ عبد القادر گنگوہی رحمہ اللہ کے لڑکے ذرا بڑا ہوئے، حضرت بولے کہ بیٹا عالم بن جاؤ۔ یہی سب سے زیادہ پریشانی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اپنے بچے کو مدرسہ میں اگر دیتے ہو تو پہلے ڈھونڈو کہ کس مدرسہ دینا ہے، کیونکہ یہی کافی ہے آپ کے بچے کو ختم کرنے اور آپ کے بنیاد کو برباد کرنے۔ بیٹھنا کہاں ہے یہ پہلے طے کر لو، جدھر بیٹھو گے وہیں سے تم برباد ہونا شروع ہوگے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جہاں بیٹھتے ہو دوست چنتے ہو تو سمجھ کے چنا کرو، کیونکہ یا تو تم ان کے طرح بن جاؤ گے یا وہ تمہارے طرح بن جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ میں آگ کے بیچ میں بیٹھوں گا اور میں آگ کو بجھا دوں گا تو پھر آگ کے پیچھے بیٹھو، ورنہ آگ سے دور رہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ حیثیت نہیں ہے۔ بچے کو عالم کرنے کے چکر میں ہم بچے کو ایسے ایسے مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہی بچہ پھر واپس آ کے آپ کے خلاف بولتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبند کے پیر صاحب اپنے لڑکے کو بیٹا دارالعلوم دیوبند جاؤ، کچھ ایسے کرছো কখন আসবে? আচ্ছা যাও একটু নাস্তা খাও, আমার ভাগনা একটু মোহাম্মদ তকবীর নারে তকবীর নারে তকবীর, জনাব সৈয়দ মুকাররিম সাহেব। ঘরের ছেলেরা মাশাআল্লাহ আস্তে আস্তে ওয়াজ নসিহত করছে, আমরা বুড়ো হচ্ছি। দুরূদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। হযরত আব্দুল কাদের গঙ্গোহী
کوئی کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ دارالعلوم دیوبند میں جاؤ پڑھو عالم بن کے آؤ. بیٹا گیا عالم بنا, واپس آیا, آگے دیکھا کہ بابا کے خانقے پہ شمع چل رہا ہے. یہ تو غلط ہے. ایک دن آیا, بابا ایک بات کہنا ہے حضرت, ایک بات کہو بیٹا. حضرت یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں یہ منع ہے, اس کو روک دیجئے. اچھا باپ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا, اگر آپ کا شریعت یہ کہتا ہے تو پھر مجھے تو بند کرنا ہے. نہیں, یہ بچہ پہلے کہیں نہیں کہتا تھا, اب اس کے اندر علم آیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ غلط ہے. بیٹا سمجھ لو, بیٹا سمجھ لو کہ دین کیسے ہے. حضرت کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے بیٹا, یہ بند کروا دیتا ہوں. شمع بند کر دو بیٹا. لوگوں کو کہنے لگے کہ شمع بند کر دو. میرا بیٹا بڑا عالم بن گیا ہے, میرا بیٹا بڑا عالم بن گیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, تو بیٹا اس کو ختم کر دو. لوگ شمع بند کر دیے. حضرت کا بیٹا بڑا عالم بنا ہے تو صحیح کہے گا. اگر بڑا عالم ہے تو صحیح کہے گا. بند ہو گیا. کئی دن کئی وقت نکل گیا. عصر کے وقت بیٹا کتب خانہ میں پڑھ رہا ہے. اس وقت حضرت نے جاؤ میرے بیٹے کو بلا کے لے آؤ. ایک خادم گیا, ایک مرید گیا, حضرت آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں اس وقت. جی ان کی طبیعت ناساز ہے. آیا دیکھا حضرت بیٹھے ہیں. بیٹا ذرا بیٹھو. لوگوں کو کہے اپنے اس جبے کو اٹھاؤ. جبہ نکالا گیا اور نکالنے کے اندر دیکھا گیا کہ بڑے بڑے پھوڑا جیسا بن گیا. پھنسا جو ہے بڑے پھنسا ہو گیا. بابا آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کی طبیعت خراب ہے, ابھی آپ کو طبیب کے پاس لے جانا ہے, ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. چلیے. آپ نے کہا نہیں بیٹا یہ کچھ نہیں ہے, یہ میرے اندر کا خون ہے جو کھول رہا ہے. اللہ کے نبی کے عشق میں میں شمع سنا نہیں تو یہ اندر سے کھول رہا ہے. اگر میں زیادہ دیر تک نہیں سنتا یہ پھٹ جائے گا میرے اندر کے بدن سے باہر خون آ جائے گا. بیٹا کہنے لگا حضرت معاملہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ شمع سنیے. جور سے بولیے. میں کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا, اپنے علاقے کے لوگ ہیں, میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہ سارے زندگی قبر میں کھجور کے گاچھ دینے کے مخالف. سارے زندگی کئی عالم تھے, ارے نہیں حرام ہے, یہ حرام ہے. میں ان کے والد صاحب جب دنیا سے گزر گیا میں گیا, مجھے کہنے لگے کہ رول امین ذرا دعا پڑھو اور کھجور کی گاچھ قبر کے اندر دے دو. میں وہ کھجور گاچھ میں خود اپنے ہاتھ سے ایک لگایا تھا. تو بات نہ جب اپنے میں آ جاتا ہے تو پھر سارے شریعت مسئلہ کو میں توڑ موڑ کے اپنے طرف بنا لیتا ہوں. لوگوں کو کہنے کے لیے بہت آسان. میں ایک عالم کو جانتا رہتا ہوں, ان کا نام نہیں بتاؤں گا. وہ ساری زندگی جب وہ موت ہو گیا لوگوں کا, وہ خاص طور سے پشچم مدناپور کے جس علاقے ہے وہاں پہ اگر جس گھر پہ موت ہوتا ہے تو گاؤں کے لوگ گائے ذبح کرتے ہیں. گائے ذبح کر کے لوگ کھانے وانے کے انتظام کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری زندگی اس کا مخالف رہا بندہ. ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. اور پھر بندے کے باپ ایک دن مر گیا تو ان کے گھر میں گائے ذبح ہوا. لوگ پوچھنے لگے ارے آپ سارا زندگی بولتے تھے کہ یہ غلط ہے, اب آپ بیٹا نہیں, یہ اصل میں مہمانداری کے لیے میں کر رہا ہوں. تو گاؤں والا کہتا ہم نے کب کہا کہ یہ قبر والے کے لیے ہم کرتے ہیں. تو بات سمجھیے نا, شب برات میں حلوہ روٹی حرام ہے یہ فتویٰ دینے کے بہت سارے لوگ ہیں. اور وہی بندہ عید کے دن سمے بناتا ہے تو اس میں فتویٰ دینے کا سمے میرا گھر پہ بھی بنتا ہے, آپ کا گھر پہ بھی بنتا ہے, تو چلو ٹھیک ہے. لیکن صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ نبی کے غلامی کے لیے گھر پہ حلوہ روٹی ہوتا ہے, ہمارے تو گھر پہ نہیں بنتا ہے, تو اکیلا کیوں کھائے گا, اس کو بھی روکو, حرام ہے بدعت. تم تقدیر ایسے بنا کے لائے ہو کہ تمہارے گھر پہ شب برات کے رات میں حلوہ روٹی نہیں ہوتا. اور آج کے دن تو ہمارے لوگ بھی حلوہ روٹی کرنا بند کر دیا ہے نا. مت کریے, ضرور بنائیے حلوہ روٹی, ضرور بنائیے. اور اپنے جو بغل کے لوگ ہیں ان کو بھی دیجیے, اپنے زار کو دیجیے تاکہ اس میں محبت پیدا ہو. مت سنیے ان لوگوں کے بات یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. خانہ کعبہ کے جو امام ہیں انہوں نے شب برات کے رات میں نصف من شعبان کے بارے میں ایک کوٹیشن لکھا. اور مکے کے جو امام ہے اس کا اب تک تو یہ یہی کہتا تھا نا کہ عرب میں نہیں ہوتا ہے, مکہ میں نہیں ہوتا ہے, مدینہ میں نہیں ہوتا ہے. شب برات کے رات میں خانہ کعبہ کے امام نے فیس بک میں ٹویٹ کیا کہ شب برات کے بارے میں
साबान के निस्फ बीच वाले जो साबान के बरकत वाले रात जिसको हम सब बारात कहते हैं वही निस्फ मिन साबान है। मेरे अजीज अल्लाह वालों को समझने के लिए अपने जहन को मत लगाओ, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह वालों के समझने के लिए इबरत को देखो, इबरत जो गुजरा हुआ है उसको समझो। हज़रत सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि बेटा मैं कुछ काम करूंगा तो आप कहेंगे हज़रत ये शरीयत के मुखालिफ है। तो ये आलिम कहने लगा कि हज़रत मैं आपके इस खानकाह में मैं कई दिन से बैठ रहा हूँ और मैं आपको अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ और आपके अंदर मैंने कोई बेशरीयत की काम देखा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मुरीद बना लेना। आपने कहा नहीं बेटा अभी नहीं देखे हो, आगे चल के अगर देखते हो तो फिर वो तो परेशानी का वजह बन जाएगा। नहीं हजरत नहीं, मैं ऐसे कुछ रोकूंगा नहीं। अच्छा मैं कुछ भी करूं रोकोगे तो नहीं ना? जी नहीं हजरत मैं नहीं रोकूंगा। देखो ठीक से बताओ, अगर रोक दोगे तो फिर मुश्किल है। बोले नहीं हजरत मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है तो फिर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। आप पढ़िएगा, कोई पढ़ेगा? ये आलिम खामोश हो गए। ये क्या कह रहा है बंदा? अभी अभी मैंने इसको कहा कि मैं कुछ रोकूंगा नहीं और ये सीधा सीधा बता रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। बस कई लम्हा खामोशी, फिर वो आलिम कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपने हाथ बढ़ा दिया, बढ़ो मेरे बैत हो, और वो आलिम हाथ लगा दिया, फिर बैत कर लिया और पूछने लगा कि क्यों तुम्हें वक्त लगा, कई लम्हे तुम क्यों खामोश बन चुके, क्यों खामोश रहे? हजरत इसलिए खामोश रहा कि आप जब मुझे ये कहने के लिए कहे कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, तो मैं डर गया। मुझे लगा कि आप अपने बारे में ये कहते हैं कि सादिक रसूलुल्लाह, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ तवज्जो किया कि ऐ अल्लाह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू राह दिखा। ऐ अल्लाह मैं तो इसको अच्छा शख्स जानता था, ऐ अल्लाह ये तो अल्लाह वाले आदमी है, फिर ये मुझे किस तरह के इम्तिहान में डाल रहा है? तो फिर अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पे आया कि ये सादिक रसूलुल्लाह के जो अलग नाम है, जैसे उनके एक नाम अहमद है, एक नाम महमूद है, एक नाम सादिक है, एक नाम कासिम है, तो रसूलुल्लाह के वो नाम सादिक के तरफ आप निस्बत कर रहे हो, तो आपने वही रसूलुल्लाह सादिक जो नाम था इसके तरफ निस्बत है, तो मैं रसूल के वो नाम सादिक के नाम में निस्बत ने मैं भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। हज़रत कहने लगे बिल्कुल सही कहे हो, बैठो आज से तुम मेरा मुरीद बन चुके हो। समझ सादिक रसूलुल्लाह आज के दिन में कहने वाला अरे वो काफिर बन गया, और काफिर है, पीर साहब लोग मुरीद को काफिर बना देता है। आपको लगता है अरे बाप रे बेहतर है कि पीर साहब के दरबार में नहीं जाना बेहतर है। अल्लाह के अजीज मेरे प्यारे मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की निस्बत अगर हम आ जाते हैं, अल्लाह वालों के साथ अगर हम आ जाते हैं, अल्लाह वालों के साथ अगर बंदा जुड़ जाता है तो क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी के फरमान है, अल्लाह के हबीब का फरमान है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक के ज़मीन में ऐसे कुछ लोग रहेंगे, ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो ज़मीन की क़यामत के दिन जब यहाँ क़यामत शुरू हो जाएगा, बस वो कब्र से निकलेंगे, अल्लाह की तरफ से फरमान आएगा जाओ मेरे हबीब, जाओ मेरे दोस्त, नहीं आज कोई अमल नहीं है, आज तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, आज तुम पे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, कब्र से निकलो और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप तो अमल में अटके हुए हो, यहाँ तो कहा जा रहा है कि कोई अब हिसाब ही नहीं है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब से बंदा कब्र से निकलेगा और सीधा जन्नत में जाएगा। पूछा जाएगा कि ये कौन है? चेहरा इतना नूरानी चेहरा रहेगा, इतने चेहरे से नूर चमकेगा, लोग पूछेंगे क्या ये कोई फरिश्ता है, क्या ये कोई फरिश्ता है या ये कोई नबी है, ये लोग कौन है? कहा जाएगा नहीं ये कोई फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी नहीं, ये सिर्फ वो अल्लाह के बंदे हैं जो दुनिया में अल्लाह से ही निस्बत लगा के रखे थे।
جنت میں جائے گا. اللہ کے نیک بندے رک جائیں گے جنت کے دروازے پہ. اللہ کا فرمان ہے اے میرے دوست جاؤ داخل ہو جاؤ. اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, اللہ کے قریب, اللہ کے دوست جائیے. آپ جس پہ چاہتے ہیں اسی جنت میں داخل ہو. بندہ وہی کھڑا رہے گا. پوچھا جائے گا کیا ہے میرے دوست کیوں اندر نہیں جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب, اے باری تعالیٰ آپ سے گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ اے میرے رب, اے میرے آقا, دنیا کے زمین پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے تھے, کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے. ہم جب خوش میں رہتے تھے وہ بھی خوشی ہو جاتے تھے. ہمارے خوشحال میں وہ خوش رہتے ہیں, اور ہم جب تکلیف میں تھے, ہم جب غمزدہ رہتے تھے, ہم جب غمشدہ ہوتے تھے, وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے. ہمارے خوشی میں وہ خوش تھے, ہمارے تکلیف میں وہ تکلیف تھے. اے میرے اللہ, وہ لوگ ہمیں محبت کرتے تھے, ہم بھی ان کو محبت کرتے ہیں. اے اللہ, ان لوگوں کو لے کر جنت میں جاؤں گا, ورنہ نہیں جنت میں جانا ہے. اللہ کے فرمان رہے گا کہ اے میرے دوست جائیے, ان لوگوں کو لے کر جائیے, ہم انہیں بھی بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے. تم تو حساب کے چکر پہ ہو, ہم تو بغیر حساب میں اللہ کے رحم میں, اللہ کے کرم سے, اور اللہ کے نیک بندے آقا انعامدار محمد رسول اللہ کے توفیل میں جنت جانے کا تیاری میں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیسے جنت جانا چاہتے ہو. دو چیز ہے, اچھے اعمال کی کوشش ہے, لیکن اعمال سے جنت جانا ہمارے لیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ بھی میں بتاؤں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن تم میں سے کوئی اپنے اعمال کے بنیاد پہ جنت نہیں جا پاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. وقت ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن تمہارے اندر کوئی بھی بندہ, کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بنیاد پہ جنت نہیں جائے گا. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ, صرف اللہ کے رحم سے وہ جنت جائے گا, اور میں رسول اللہ جس کی سفارش کر دوں گا, جس کے لیے میں وکیل بن جاؤں گا, وہی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھیں گے, ہم تو روزہ رکھیں گے, ہم تو ہر اچھی چیز کرنے کا کوشش کریں گے, لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت کی نیت کروں گا, میں یہ نیت کروں گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے توفیل سے, اللہ کے نبی کے سفارش کے جھنڈے کے تلے ہم کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے نیک بندے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی ہمیں کہیں گے کہ جاؤ جنت جاؤ, اور ہم ان کے ذریعے جنت چلے جائیں. مرحوم مقبول احمد اللہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پیاڈاگا کے ایک بڑے بزرگ تھے. آپ لوگوں کے یہاں بھی کبھی آئے ہوں گے, احمد اللہ پیر صاحب آئے ہیں بہت. ان کا ایک مشہور قول تھا کہ دیکھو اگر کنکر ہو, کنکر الگ سے, کنکر کو تم اگر تولو گے وزن تو ہے, وزن تو ہے کنکر کا, ہے نا. کنکر کو اگر تولو گے تو وزن تو ملے گا, لیکن کنکر کو اگر بیچنا چاہتے ہو تو کنکری کو کوئی خریدے گا نہیں ہے. لیکن وہی کنکری کو اگر تم چاول کے اندر ڈال دو اور پھر چاول کو تولو, تو چاول کے ساتھ وہ کنکری بھی چاول کے ہی ساتھ بک جائے گا. تو ہم کنکری ہیں, جتنا بھی ہمارا وزن ہو جائے ہمیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ میں ہمارا کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ اللہ والے کے نسبت سے ہے, اللہ کے نبی کے توفیل سے ہے. تو نسبت توفیل نبی کے, اپنے نبی کے توفیل کے لیے نبی سے ناطہ جوڑو, نبی کے ساتھ جڑ جاؤ, نبی کے اوپر ایمان لاؤ. وہی ایمان جو اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس بات پہ ایمان لے آؤ
اے ایمان والو اپنے آواز کو بلند مت کیا کرو، اپنے نبی کے نزدیک آواز کو بلند نہ کیا کرو، آپس میں جیسے بعضکم لبعض ایک دوسرے سے جس طرح سے معاملات رکھتے ہو، ایک دوسرے سے جیسے بات چیت کرتے ہو، ایک دوسرے سے جیسے ہم خیال رکھتے ہو، نہیں نبی کے بارے میں ایسا نہیں کرو۔ اگر کرتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، اگر لگتا ہے کہ نبی ہم بھی نبی کے جیسے ہیں، ارے نبی بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھیں گے، ارے نبی بھی سوتے تھے ہم بھی سوئیں گے، تو سن لو، اگر تم ایسا سوچتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اگر اعمال برباد ہوتا ہے کیا ہوگا؟ آپ کے دنیا کی جتنا محنت آپ دنیا میں یہاں پہ پوکھر میں آپ مچھلی رکھے ہو، اگر مچھلی مر گیا، مچھلی برباد ہوتا ہے تو آپ کو علم ہوگا ہائے ہائے میرا مچھلی ختم ہو گیا۔ اگر آپ چاس کرتے ہو، اگر آپ پیڈی فیلڈ میں آپ کی زمین پہ اگر دھان ختم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کے کاش پہ اگر آم ختم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہائے ہائے مجھے نقصان ہو گیا۔ دین کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان تحبط اعمالکم I will destroy all of your good deeds، میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تم دنیا میں تو عمل کرتے رہو گے، دنیا میں عمل کرتے رہو گے، میں اللہ برباد کر دوں گا، قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا عمل ختم ہو گیا، اس دن کے لیے ہائے ہتا تم افسوس کرتے رہو گے ہائے ہائے میں کیا غلط کر دیا ہوں، میں کیا غلط کر چکا ہوں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اے اہل سنت والے، اے اہل سنت جماعت والے، اے اللہ کے نیک بندے کے غلام لوگ سن لو، اللہ کے نبی کے نزدیک جو اپنے آواز کو دھیما رکھتا ہے، جو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے سامنے کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ایمان تقوی کے ساتھ مضبوط کر دیا ہے۔ ذرا جور سے بولیے، تقوی کے ساتھ ان کے ایمان کو مضبوطی دیا جاتا ہے۔ بس جو نبی کے شان میں ادب رکھتا ہے، جو نبی کے سامنے دھیرے دھیرے بات کرتا ہے، نبی کے سامنے جو ببلند آواز نہیں کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہی ایمان والے ہیں۔ یعنی نبی کے بارے میں جن کے دل کے اندر عزت ہے وہ ایمان والے ہیں۔ نبی کے سامنے جو آواز کر کے کہتا ہے، نبی کو جو اپنا جیسا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ برباد ہے۔ منافقین اور ایمان والوں کے اندر یہی فرق ہے، منافقین کے اندر یہی رہتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، اور ایمان والوں یہ نہیں سوچتا کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ اب آپ دیکھ لو کہ آپ کن کے اندر ہو۔ درود شریف اللہم صلی علی سیز کرنا ہے، آئیے ذرا صلاۃ و سلام کرنا، یا نبی یا حبیب سلام طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام کہاں تیرا لقب ہے حاشمی، تیرا نسب ہے، تو ہی فخر عرب ہے، صلوات اللہ علیک یا نبی سلام، یا رسول سلام
سے یوں کہہ رہا تھا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام ٹھیک ہے شیخ صاحب ختم قرآن کریم ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے روح کے مغفرت خصوصی اور سارے تمام مومن مومنات کے لیے دعا مانگا جائے گا اللہم آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك